ناظرین و سامعین، استقبال ہے ہمارے اس چینل میں آج آسک اسلامک ٹیچر کے اس چینل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو، وہ حسین و جمیل ہو اور اس کی چہرے کی خوبصورتی مسلسل طور پر قائم رہے۔ انسان چاہے سانولا ہو یا گورا ہو، اس کے اندر ایک کشش ہونی چاہیے، ایک نورانیت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی آنکھیں اس پر ٹکیں اور جو بدنگاہی کریں تو اس کی نہ ٹکیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں بھی ابھی ذکر کروں گا کہ نورانیت کا مسئلہ اور کشش کا مسئلہ کیا ہے اور سفید رنگ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے دوستو، سفید رنگ جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ نورانیت ہو، چونکہ آپ دیکھیے فورن کنٹریز کے اندر جو ہے سارے انگریز سب سفید چہرے والے، چمڑی والے ہیں، لیکن بعض اوقات کشش بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا کشش ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو نورانیت عطا ہوتی ہے۔ تو بہرحال نورانیت پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ عمل آپ کو بتایا جائے گا اور انشاءاللہ خاطر خواہ اس میں بے حد فائدہ ہوگا۔ بے حد انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن یہ ایک مختلف ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بالکل صاف صاف کھول کھول کر بتائی جائے گی۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی ہی انسان کی خوبصورتی کا راز ہوا کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ چہرے پر نورانیت اور اس کی خوبصورتی اور اس کے انداز اور اس کی کشش انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال چند چیزیں میں جس کا ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ اور پھر آخر میں ایک عمل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اصل چیز بتا دوں کہ کرنا کیا ہے، چونکہ اس عمل سے کرنے سے پہلے یا اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، سب سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بتائی ہیں، اور چند چیزیں کیا، جو دین عطا کیا گیا ہے وہ اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری شخصیت کے اندر ایک خاطر خواہ ایک بہترین اضافہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں اور اگر آپ باوضو رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ با اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو اس سے آپ کا جو چہرہ ہے اور آپ کے جو اعضاء ہیں وہ روشن ہو جائیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے اور اس شریعت کے سے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو باوضو رہتا ہے تو وہ قیامت کے دن جو ہے اس کے اعضاء چمکیں گے، روشن ہوں گے۔ بہرحال دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان میں کشش پیدا فرماتا ہے جب انسان باوضو رہتا ہے۔ تو اب باوضو رہنا تو بڑا مشکل ہے یار، انسان سمجھتا ہے کہ باوضو رہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب آپ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر آپ بے وضو نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ بے وضو بہت ایک بزرگ نے یوں بھی فرمایا کہ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں خالی خالی سا ہوں اور کچھ کھو گیا ہے۔ تو آپ کو خود بے چینی ہوگی اور آپ باوضو رہا کریں گے، یہ آپ کی عادت میں شمار ہو جائے گا۔ بہرحال دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے۔ نگاہ کی بد نگاہی سے چہرے کی رونق ختم ہو جایا کرتی ہے، تو آپ جو ہے گناہوں سے بچتے ہوئے صرف اس لیے کہ آپ ایک اللہ کے بندے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل کرنا ہے، تو اس لیے آپ دوسروں کے پر بد نگاہی نہ ڈالیں، اور جو ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ دیکھیے بے پردگی سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، اگرچہ اس کا رنگ کتنا ہی سفید ہو، لیکن ایک قدرتی طور پر جو کشش ہونی چاہیے جس پر لوگ حیرت زدہ ہوں، تو وہ والی خوبصورتی کبھی نہیں ملا کرتی۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان سانولا بھی ہے تو اگر اس کے چہرے پر کشش ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کی شخصیت میں اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، جو ہمارا اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو دو کام تو یہ کرنے ہیں، ایک تو بد نگاہی سے بچنا ہے، ایک باوضو رہنا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب آپ رات کو سوتے وقت بستر پر جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور 10 بار آپ کو
درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 ہی مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کوئی چھوٹا درود 10 بار پڑھنا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم 10 بار اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو یا ارحم الراحمین پھر پڑھنا ہے، اچھا، پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پھر 10 بار جو ہے کوئی بھی درود پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو پھر آپ کو 3 مرتبہ درود بھی پڑھنا ہے آخر میں۔ جب آپ یہ عمل مسلسل کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی چہرے کی خوبصورتی آپ دیکھیں گے نمایاں ہوگی، اور صبح ہی کو آپ جب پڑھ کر آپ دم کر کے اپنے اوپر